السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ مریم نواز کے جلسے میں کتنے آدمی تھے؟ مریم نواز پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی گئی ہے اور پتلی گلی کی سوشل میڈیا پر بہت باتیں چل رہی ہیں، اس سب پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کامنٹس شامل کر لیں۔ تو ندرت اقبال صاحبہ لکھتی ہیں کہ پی ٹی آئی والے گھر سے ہی نہیں نکلیں گے، کسی کو بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی والے گھر سے اس لیے نہیں نکلیں گے، اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں نہیں ہوتی تو ظاہری بات ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو غصہ ہوگا، یہ تو ہم ہائپوتھیٹیکل بات کر رہے ہیں، اگر نہیں ہوتی بالفرض محال تو یہ ایک ممکنہ سی پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی ہو سکتی ہے، کیونکہ لوگ غصے کی وجہ سے، لوگ فرسٹریشن کی وجہ سے ان کو تو نہیں ڈالیں گے نا ووٹ نواز شریف صاحب کو یا مریم نواز صاحبہ کو۔ لوگ تو بل بلائے ہوئے ہیں، مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں اور بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ 16 ماہ کی حکومت نے جو حشر کیا ہے لوگوں کا، جو حال کیا ہے لوگوں کا، وہ ناقابل بیان ہے۔ صحیح۔ اور یہ شمس انیس الرحمان لکھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے یا واک اوور ہے، خالی میدان لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند۔ دیکھیں، یہ اکثر واک اوور تب ہوتا تھا جب گراؤنڈ پہ کوئی دوسری ٹیم نہیں آتی تھی نا، ٹورنامنٹ کوئی بھی کرکٹ کا ہوتا تھا تو ہوتا یہ تھا کہ واک اوور دے دیا جاتا تھا۔ تو یہاں تو کھیلنے کے لیے کھلاڑی آ بھی رہے ہیں، ان کو کوئی کھیلنے نہیں دے رہا، وہ یہ نا کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ تو یہ ہے پورا اس وقت نقشہ کہ اس وقت وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیں واک اوور دے دے، اور ہم تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہوئی نا، کیونکہ مریم نواز صاحبہ چاہتی ہیں، بلاول بھٹو صاحب چاہتے ہیں، اور بہت سارے جو سیاستدان ہیں ان کو عمران خان صاحب کی مقبولیت، پہاڑ توڑ مقبولیت سے خطرہ ہے۔ ان کو پتہ ہے اگر یہ ہو گیا ووٹ میں چینج، کیونکہ اس وقت پاکستان کی سب سے زیادہ جو ووٹ کرنا ہے یوتھ نے کرنا ہے، تو 1 کروڑ ووٹ ایڈ ہو گئے ہیں یوتھ کے، تو اس کا مطلب پھر تو خطرناک۔ صحیح۔ اور یہ یوزر ہیں ڈی وائی لکھتے ہیں کہ کیا ہماری کوئی آزاد خارجہ پالیسی بالکل نہیں ہے؟ نہیں، بالکل اظہار بھی مشکل ہے، چپ رہ بھی نہیں سکتے، یہ والا ہے سلسلہ۔ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو جو کیا ورلڈ ٹور، اس کے بعد ہم نے دیکھا کبھی ایک دورے سے آتے تھے، اس کے بعد پھر دوسرے دورے پر چلے جاتے تھے، اور وہیں سے ہی اس کا سوا ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ جو نگراں ہے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی بی ٹیم ہے، جو بھی یہی سب کچھ کر رہی ہے۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ کا جلسہ تھا شادرہ میں۔ مریم نواز صاحبہ کو لوگ یہ طنز کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کتنے آدمی تھے، وہ ایک فلم کا مشہور زمانہ ڈائلاگ کہ کتنے آدمی تھے۔ یہ سوال اب مریم نواز صاحبہ سے کیا جا رہا ہے۔ مریم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ 2 آدمی تھے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ 2 سے زیادہ تھے، 1-2 اور زیادہ ہوں گے لوگ، کیونکہ لوگوں کی جو تعداد تھی۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کر کیا رہی ہے؟ جاوید لطیف صاحب کبھی یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کا جو استقبال ہے اس کے لیے پہلے تو لوگ یہ آئیں گے، اس کے بعد اتنے لوگ ہوں گے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے تو ہوگا ہی نہیں۔ اکتوبر میں پاکستان میں شادیوں کا سیزن ہوتا ہے، تو جو میاں صاحب کے لیے استقبال کے لیے آئیں گے تو وہ سب شادیاں کریں گے اس تاریخ کو، جب میاں صاحب آ رہے ہوں گے، خوشی کا دن ہوگا تو وہ یہ چاہیں گے۔ اس کے بعد پھر مسلم لیگ نواز کر کیا رہی ہے؟ 1 to 5 بھائی، جو آئے گا اس کو 1 to 5۔ بات اب بریانی اور قورمے سے آگے بڑھ چکی ہے، 1 to 5 تک 1 to 5 اور 1 to 5 کی مالیت بھی کچھ زیادہ ہے، اسی لیے تو ڈیوائس بنائی جا رہی ہے نا، ان کو یقین نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کیا کہہ چکے ہیں کہ ہم ایک ایپلیکیشن بنائیں گے جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو میاں صاحب کے استقبال میں آئے تھے اور رانا صاحب کو بھی اعتبار نہیں ہے، تو ان کا ہم اس سے چیک کریں گے کیا واقعی وہ آیا تھا میاں صاحب کے استقبال کے لیے یا نہیں۔ اب ہونڈا 1 to 5 دے رہے ہیں تو پھر، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ مریم نواز کا ان حالات میں جلسہ کرنا، بلکہ لوگ اس کو جلسی بھی نہیں جلسوٹی کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ نے جو جلسوٹی کی، اور اس کے بعد اس جلسے کے جو وہ جلسہ مریم نواز صاحبہ کے لیے ہی پریشانی کا باعث بن گیا۔ اچھا دیکھیں، اس جلسے میں مریم نواز صاحبہ کے لیے نہیں،
نواز شریف صاحب کے لیے پریشانی، اور نواز شریف صاحب کے لیے وہ جب یہ محبتیں دیکھتے ہوں گے پاکستان کے لیے، بار بار آپ سوچ رہے ہیں کہ میاں صاحب کیوں مؤخر کر دیتے ہیں اپنی واپسی، تو یہی تو وہ وجہ ہے، جب میاں صاحب دیکھتے ہیں کہ صاحب میں نے تو نہیں آنا، یہ حال ہوگا میرا۔ اور مریم نواز صاحبہ کے جلسے کے دوران، پہلے مریم صاحبہ جب بینٹلی کار سے اتری تھیں، ہم سب نے دیکھا لندن میں، تو مریم صاحبہ کے لیے کچھ نعرے لگے تھے، مریم صاحبہ کو کہا گیا تھا کہ چور نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان نعروں میں تھا۔ لیکن اس کے بعد اب جب مریم صاحبہ نے جلسہ کیا، انہوں نے کہا مجھے چور نہیں بولا تو میں جلسہ کر کے دکھاؤں، تو ہوا یہ نہیں کہ مریم کو چور نہیں بولا، پھر انہوں نے مریم صاحبہ کے والد کو بولا کہ مریم کے پاپا چور ہیں، اس میں بھی مریم، اور باقاعدہ جلسے میں یہ نعرے لگتے رہے مریم نواز کے جلسے دیکھیں، اور پھر مریم صاحبہ کا جو بیک گراؤنڈ کا آواز جو تقریر کر رہی ہوتی ہیں، تو شاہدرہ کے لوگوں مجھے اس بات کا جواب دو، پھر لوگ کہتے ہیں کس بات کا جواب، آخر کیا ہو گیا مریم صاحبہ کو، لیکن اس مریم صاحبہ کی جو تقریر تھی وہ کسی نے سنی نہیں، یہاں تک کہ فلاپ شو، کرسیاں خالی، اور اس میں بھی مریم صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے جو لوگوں کی محبتیں تھیں وہ دیکھنے سے تعلق اور سننے سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سوشل میڈیا پر لوگ ایک پتلی گلی کی تصاویر وائرل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد مریم نواز صاحبہ کو یہ مشورہ ہے کہ وہ اتنی پتلی سی گلی میں جلسہ کریں۔ اچھا، صابر شاکر صاحب جو کہ پاکستان کے مشہور و معروف اینکر ہیں، ان دنوں وہ پاکستان سے باہر ہیں، انہوں نے، کیونکہ وہ زیادہ ووکل رہتے ہیں اور ان کی آواز زیادہ سنی اور انسٹنٹ فیڈ بیک آتا ہے ان کے ویوز یا ان کے ٹویٹس پر، تو انہوں نے پتلی گلی کا تذکرہ کیا۔ پتلی گلی، مریم صاحبہ، کتنے آدمی تھے، یہ تو پوچھا جائے گا نا جب آپ یہ کہیں گی کہ عمران خان صاحب، یا آپ یہ دیکھیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہیں گے عمران خان صاحب کو 15 سے 20% لوگ ہیں وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں، باقی لوگ ووٹ نہیں دینا چاہتے، تو لوگ بتائیں گے کہ کتنے وہ لوگ آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اور کتنے لوگ آپ کے جلسے جلوسوں میں جب آتے ہیں تب کیا کرتے ہیں، تب یہ کرتے ہیں نا کہ جلسے جلوس میں آ کر وہ مریم کے پپا چور ہیں یا مریم چورنی کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ وجہ ہوتی ہے آپ سے، آپ کے جلسوں میں آنے کی، آپ تو سب کو بلا دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ نون لیگ نے اب یہ ٹاسک رکھ دیا ہے کہ ہر ٹکٹ ہولڈر یا ہر ایم پی اے پاکستان مسلم لیگ نواز کا وہ 500 بندے لائے گا، تو میاں صاحب کے لیے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود یہ پتلی گلی کا شور ہے، کیونکہ ایک ایسی گلی نما منظر ہم نے دیکھا، اور اس میں مریم نواز صاحبہ کے لیے جو جلسے کا انتظام کیا گیا تھا، مریم صاحبہ کے لیے کہا جانے لگا کہ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹویٹر ہینڈل سے بات شیئر ہوئی کہ مریم نواز کے جلسے کے دوران لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر آ گئے، انہوں نے تو آنا ہی تھا، جب آپ اتنے بڑے ساؤنڈ سسٹمز لگائیں گے، لوگوں کا جینا محال کر دیں گے اور گلیوں میں جلسے کریں گے، اس کے بعد پھر کیا لوگ کیا استقبال کے لیے آئیں، آپ کے چھتوں پر ہی آئیں گے، کیونکہ آپ نے ان کا جینا محال کر دیا ہوتا ہے، اور اتنا کان پھاڑ دینے والی آوازیں ہوتی ہیں، اور لوگ پھر اس دوران کیا آپ کو کیا بتائیں، اور وہ ایسے ہی نعرے لگاتے ہیں کہ مریم چور ہیں، مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ نواز شریف کو نکالنے والے عبرت کا نشان بن گئے ہیں، نواز شریف اور ملک کی ترقی کو روکنے والا آج کوڑے دان میں ہے۔ دیکھیں، کوڑے دان میں ہے، یہ طنز تو آپ کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے آپ میدان کھولیں، لیول پلینگ فیلڈ جو آپ مطالبہ کرتی رہی ہیں وہ آپ دہرائیں اور کہیں کہ سب کے لیے پیمانہ ایک ہی ہو، اور پھر آپ مقابلہ کریں، ایک ہی میدان میں 2 ٹیمیں جب کھیلیں گی اور ان کو اتنا ہی موقع ہوگا جتنا دوسری ٹیم کو ہوگا، تو پھر چلے گا پتہ، باقی گراؤنڈ سے باہر دوسری ٹیم کو آپ بھیج دیں کہ میں اکیلا ہی کھیلیں گے، تو یہ تو پھر آپ اکیلے بھی تو نہیں کھیل پا رہے، آپ اپنے جلسے سے ہی اندازہ لگا لیں۔ نہیں، اکیلے نہیں کھیل پا رہے، اور مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے اس کا سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے، اور اگر میاں صاحب اب واپس نہیں آتے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست اگلے الیکشنز تک کے لیے تو ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔
ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.